ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ مولانا العظیم وصدق وبلغنا رسوله النبی الامی الامین الحبیب الکریم۔ برادران اسلام، سورہ العصر قرآن کریم کی خاص صورتوں میں سے ایک صورت ہے اور یہ مکی ہے، اور اس کے اندر اس مضمون کو بڑی وضاحت سے بیان کیا گیا ہے کہ تمام انسان خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں، مگر اس نقصان سے کون سے لوگ بچ سکتے ہیں اور وہ مستثنیٰ ہیں۔ ارشاد ہے والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، یقیناً ہر انسان خسارے میں ہے۔ یہاں اللہ کریم نے زمانے کی قسم یاد فرمائی ہے۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ اس مفہوم اور مضمون کے ساتھ زمانے کا کیا تعلق ہے۔ علماء کرام نے اس کی بہت سی وجوہات بیان کیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ چونکہ قسم اور جواب قسم میں ایک مناسبت، ایک ربط اور تعلق ہوتا ہے، لہٰذا اس حوالہ سے انسان کے خسارہ میں ہونے اور اس سے اہل ایمان اور اعمال صالح والے اور نیکی کی نصیحت کرنے والوں کا مستثنیٰ ہونا، اس مضمون کے ساتھ زمانے کو ایک خاص تعلق حاصل ہے، اور وہ تعلق یہ ہے کہ اسی زمانے کے اندر ہی انسان پیدا ہوتا ہے، اسی کے شب و روز میں وہ پروان چڑھتا ہے، اسی میں نشو و نما پا کر وہ درجہ کمال کو پہنچتا ہے، اسی کے اندر رہتے ہوئے اسے زندگی میں خوشی، غمی، صحت، بیماری، پریشانی اور خوشحالی کے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، اور اسی کے لیل و نہار کی گردش میں اس کا اخلاق، کردار اور سیرت پروان چڑھتی ہے۔ تو چونکہ انسان کے زندگی کے حالات اور اخلاق اور کردار میں اس زمانے کا یہ دخل ہے کہ اسی کے اندر یہ سارے واقعات ہوتے ہیں، اس لیے زمانے کی قسم اٹھا کر فرمایا گیا کہ ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان خسارے میں ہے۔ اس کی وضاحت کرتے علماء کرام نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس بات پر روشنی ڈالی ہے کہ یوں سمجھیں کہ اللہ کریم نے اس بازار دنیا میں انسان کو اتارا، اور اس بازار دنیا کو نیکی، بدی، خیر، شر، اچھائی، برائی، ان تمام چیزوں سے سجا دیا، اور انسان کو اس زندگی کے بازار میں اتار کر، اس دنیا کے بازار میں اتار کر یہاں سے اچھائی یا برائی، نیکی یا بدی میں سے کوئی بھی چیز اختیار کرنے کے لیے ایک چیز بطور اصل رقم اور بطور پونجی عطا فرمائی ہے، اور وہ ہے انسان کی عمر اور اس کی زندگی۔ گویا انسان اس دنیا میں اپنی زندگی گزار کر ہی نیکی پا سکتا ہے، اور کچھ لمحات صرف کر کے ہی بدی یا برائی اختیار کر سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ زندگی ہماری انسانوں کی اساسی پونجی ہے، بنیادی رقم ہے، جسے خرچ کر کے ہم کوئی اچھائی یا برائی پا سکتے ہیں۔ تو اسی لیے کہا گیا کہ جو زندگی انسان کو عطا کی گئی ہے، یہی سانس تیرا اصل سرمایہ ہے،
اور جب ان میں سے کوئی ایک بھی گزر جاتا ہے تو سمجھ کے زندگی کا ایک حصہ کٹ گیا، ختم ہو گیا۔ تو جس طرح ایک خریدار بازار میں اترتا ہے تو وہ اپنی پونجی کا خیال رکھ کر خریداری کرتا ہے، اسی طرح ایک انسان کو بھی غور کرنا چاہیے کہ اللہ کریم نے جو اسے لمحات حیات اور اوقات زندگی عطا کیے، یہ اس کی اصل پونجی اور سرمایہ ہے۔ اگر ہم غور کریں، ہماری اصل پونجی میں چند حقیقتیں ہیں کہ یہ زندگی انسان کو ایک بار ملی ہے، دوبارہ نہیں ملے گی۔ اسی طرح یہ زندگی اور اس کے لمحات رکتے نہیں ہیں، بلکہ یہ لگاتار چلتی رہتی ہے اور کبھی کسی کے لیے رکا نہیں کرتی۔ اس کے یہ سرمایہ ہماری زندگی کی اصل یہ پونجی منٹوں اور سیکنڈوں میں تبدیل ہو کر جلدی سے گزرتی رہتی ہے۔ تو جب ہماری زندگی ہر لمحے رواں دواں ہے اور یہ جاری و ساری رہتی ہے تو اس کو گزارنے کے لیے انتہائی ہوش مندی، ہوشیاری اور عقل مندی سے انسان کو زندگی گزارنا ہوگی، کیونکہ اس زندگی کی ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ جو لمحہ گزر جاتا ہے وہ کبھی واپس نہیں آئے گا، اور اس طرح ہر لمحے انسان کی زندگی آہستہ آہستہ کم ہو رہی ہے۔ امام راضی نقل کرتے ہیں کہ ایک بزرگ برف بیچنے والے کی دکان پر گئے تو اس کی برف بیچنے کے لیے بے تابی اور بے چینی دیکھ کر آپ فرماتے ہیں کہ مجھے سورہ العصر کا مفہوم سمجھ آ گیا کہ اس انسان کو انتہائی فکر ہے کہ جوں جوں لمحات گزر رہے ہیں میری اصل رقم پانی بن کر بہہ رہی ہے اور اس طرح برف کم ہو جائے گی۔ اسی طرح انسان کی زندگی بھی ہر لمحے کم ہو رہی ہے۔ کاش انسان اتنا تو خیال اور فکر کرتا جتنا ایک برف والے کو برف کے پگھلنے کا ہے۔ کسی نے کہا تھا ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے دم بدم۔ یہ ہماری زندگی جب ہر لمحے گزر رہی ہے اور کم ہو رہی ہے تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا یہ میرے لمحات خسارے کے کاموں میں گزرے یا منفعت اور نفع کے کاموں میں گزرے۔ تو ایک بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کی قدر کرے اور اسے مفید کاموں میں صرف کرے، اور اگر وہ ان 4 چیزوں میں خرچ کرے گا جن کا ذکر سورہ العصر میں کیا گیا کہ ان اوصاف کو اپنانے والے وہ خسارہ اور نقصان سے مبرہ ہیں، وہ نفع مند ہی نفع مند ہیں، تو اس صورت میں انسان اپنی زندگی کو نفع والی بنا سکتا ہے۔ وقت انتہائی قیمتی چیز ہے، اس کی قدر کرتے ہوئے ہر دم ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہماری زندگی بیکار اور فضول کاموں میں نہ گزرے۔ وقت کا احساس حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تربیت کاملہ سے صحابہ کرام میں اس قدر تھا کہ صحابہ کرام اس کے اوقات کو نیک کاموں کے بغیر گزارنے میں انتہائی ضیاع سمجھتے تھے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی ہیں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ، جو بڑے عابد زاہد صحابی تھے۔ فرماتے ہیں مجھے ایک مرتبہ گھوڑا خریدنا تھا، لہٰذا میں نماز فجر کے فوراً بعد ہی گھوڑے کے مالک کے گھر پہنچ گیا کہ وہ کہیں باہر نہ چلا جائے، اور ہم نے گھوڑے کے سودے کی بات چیت کرنا شروع کی۔ ہماری یہی بحث و تکرار جاری تھا کہ چاشت کا وقت ہو گیا، اور اس بحث و تکرار میں میری اشراق کی نماز بھی گئی اور ذکر اذکار اور وظائف بھی گئے جو میں فجر کے بعد کیا کرتا تھا۔ تو جب گھوڑے کا سودا نہ ہوا تو مجھے خیال گزرا
کہ یہ وقت تو بغیر میرے وظائف اور اذکار اور نماز کے گزر گیا، اب آئندہ دن کو میں نے نفع مند بنانے کے لیے اسی وقت نفلی روزے کی نیت کر لی۔ چونکہ میں نے صبح سے کوئی چیز نہیں کھائی تھی، اس لیے میں نے نفلی روزے کی نیت کر کے اپنے باقی سارے دن کو روزہ کی نیکی سے معمور کر لیا۔ یہ تھا صحابہ کرام کا احساس وقت اور وقت کی قدر کا خیال کہ وہ کوئی لمحہ نیکی سے خالی نہیں جانے دیتے تھے۔ اس سلسلہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کامیاب حکمران تھے، اور ان کا دور اسلامی تاریخ کا قابل فخر اور سنہری دور ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ حضرت فاروق اعظم کو وقت کی بہت قدر تھی، اور وہ اپنے لوگوں کو کہا کرتے تھے۔ حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے علامہ آلوسی کے حوالہ سے حضرت فاروق اعظم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ اے لوگو، انی لاکرہ ان ارا احدکم غافلا سبحللا، اے لوگو مجھے یہ بات شدید تکلیف دیتی ہے جب میں تم میں سے کسی آدمی کو اس حال میں دیکھوں کہ وہ غفلت کا شکار ہے، بیکار اور نکمہ بن کر بیٹھا ہے، لا فی عمل الدنیا ولا فی عمل الآخرہ، نہ کوئی دنیاوی کار خیر کر رہا ہو اور نہ ہی آخرت سے متعلق کوئی کام کر رہا ہو۔ حضرت فاروق اعظم نے جب اپنی عوام، رعایا اور احباب کو اس چیز کا پابند کر لیا کہ وہ اپنا وقت ضائع نہ کیا کریں، بلکہ ہر وقت کسی نہ کسی دنیاوی اور اخروی مفید کام میں لگے رہیں، تو بحیثیت قوم حضرت فاروق اعظم نے دنیا کے سامنے ایسی قوم پیدا کی جنہوں نے 24 لاکھ مربع میل پر اللہ کے دین کا پرچم سر بلند کر دیا۔ تو برادران اسلام، زمانے کی قسم اس لیے اٹھائی گئی کہ چونکہ انسان کا اخلاق، کردار اور سیرت زمانے کے اندر رہ کر تشکیل پاتا ہے، اس لیے گویا انسان کے نفع یا نقصان میں وقت اور زمانے کا بہت بڑا دخل ہے۔ اس مناسبت سے اللہ کریم نے یہاں زمانے کی قسم کو ذکر فرمایا۔ ایک اور وجہ بھی علماء کرام نے بیان فرمائی۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جس چیز کی قسم اٹھائی جاتی ہے وہ چیز ایک حیثیت سے اس معاملہ پر ایک شاہد عادل اور گواہ بھی ہوتی ہے۔ گویا زمانہ اس بات پر گواہ ہے کہ اس کائنات ہست و بود میں اور اس کارگاہ حیات میں وہی قومیں عزت، کمال اور ایمان اور عمل صالح کی کامیاب زندگی کے ساتھ درجہ کمال کو پہنچے جو وقت کی قدر کرتے ہیں۔ تاریخ شاہد ہے کہ جن جن لوگوں نے ایمان سے منہ موڑا یا عمل صالح اختیار نہ کیے یا حق اور صبر کی وصیت کا شعار نہ اپنایا، وہ جتنے بھی دنیا میں با اثر اور اسباب و منال کے مالک تھے بے نام ہو کر رہ گئے۔ آپ غور کریں، نمرود اور فرعون اپنی بادشاہت، اپنے وسائل دنیا، افواج کی قوت و شوکت کی وجہ سے خدائی کے دعوے تک جا پہنچے، لیکن یہ خدائی کا دعویٰ کرنے والے آج کہاں ہیں؟ ان کا نام اگر دنیا میں باقی ہے تو نفرت اور لعنت کے لیے باقی ہے۔ ایک کے نخوت و تکبر کو اللہ کی چھوٹی سی حقیر مخلوق مچھر نے خاک میں ملا دیا، اور دوسرے کو پانی کی لہروں نے یوں غرق کیا کہ نہ صرف اس کی زندگی کا چراغ گل کیا بلکہ اسے پانی سے باہر پھینک کر دنیا کے لیے نشان عبرت بنا دیا۔ وہ ابو لہب اور ابو جہل جنہیں جن کی سرداری، مالداری اور وڈیرے پن نے قبول حق سے محروم رکھا،
آج ان کا نام و نشان دنیا میں ایک عبرت اور ذلت اور نفرت کا نشان ہے، لیکن اس کے مقابلے میں بے سر و سامان ہو کر گھر سے نکلنے والا سلمان فارسی، بلال حبشی اور صہیب رومی، ان کے نام آج دنیا میں ذریعہ برکت بھی ہیں اور نشان عزت و کمال بھی ہیں۔ اقبال نے کیا خوب کہا تھا، اقبال کس کے فیض، کس کے عشق کا یہ فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ تو گویا زمانہ اس بات پر ایک گواہ ہے کہ جن جن قوموں نے ایمان، عمل صالح، اللہ کریم کی اطاعت و انابت کو اپنایا، وہی کامیاب ہوئے، وہی نفع میں رہے، اور جنہوں نے اس حقیقت کو قبول نہ کیا وہ دنیا میں نشان عبرت بن کر رہ گئے اور آخرت میں ان کا نقصان ہے۔ اس لیے زمانے کی قسم اٹھا کر فرمایا گیا، والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، یقیناً ہر انسان خسارے میں ہے۔ امام راضی لکھتے ہیں ہر انسان خسارے میں اس لیے ہے کہ جو آدمی بدی اور برائی کر رہا ہے وہ تو ہر ایک کو معلوم ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں اعتبار سے وہ خسارے میں ہے، لیکن جو آدمی نیکی بھی کر رہا ہے وہ بھی اس لمحے جو خیر کر رہا ہے وہ اسی لمحے میں اس سے بہتر خیر کر سکتا تھا۔ تو گویا ایک بندہ مومن کو اس بات کا احساس رکھنا چاہیے کہ وہ ہر لمحے مفید سے مفید تر کاموں میں مصروف رہے تاکہ وہ اس نقصان سے زیادہ محفوظ رہے۔ فرمایا ہر انسان خسارے میں ہے مگر وہ لوگ خسارے میں نہیں، الا الذین آمنوا، مگر جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق، اور آپس میں ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین کرتے رہے، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی تلقین و تاکید کرتے رہے۔ تو یہاں 4 اوصاف کا ذکر ہے جن میں سے 2 کا تعلق انسان کی ذات اور شخصیت سے ہے۔ گویا جو آدمی ایمان لاتا ہے، اللہ رب العالمین کی وحدانیت، انبیاء کرام کی رسالت اور ضروریات دین کا دل و جان سے اقرار کرنے کے بعد اس کو عمل سے بھی سچ ثابت کرتا ہے، تو فرمایا ایسے لوگ خسارے میں نہیں۔ تو پہلی صفت ایمان ہے اور دوسری عمل صالح ہے، لہٰذا یہ وہ اعمال ہیں جن سے ایک انسان کی شخصیت میں نکھار اور کمال آتا ہے۔ تو گویا اس سے انسان کی ذاتی شخصیت میں حسن پیدا ہوتا ہے، اچھائی پیدا ہوتی ہے اور کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ لیکن وہ اسلام جو دین فطرت ہے، وہ اسلام جو قیامت تک کے لیے باقی رہنے والا دین ہے، وہ انسان کو صرف اس کی اپنی کامیابی کا ذمہ دار نہیں ٹھہراتا، بلکہ اسلام اپنی ذات کے ساتھ ساتھ دوسروں کی خیر خواہی کا بھی نام ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ اور کس کے لیے خیر خواہی؟ للہ ولرسولہ ولعامۃ المسلمین، کہ بندہ اللہ کے لیے خیر خواہ ہو کہ اللہ کی اطاعت، عبادت اور اطاعت شرعی اختیار کرے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خیر خواہی یہ ہے کہ آپ کی رسالت اور ختم نبوت پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ آپ کی سنت مبارکہ کو شمع حیات بنائے، اپنی زندگی کا رہنما بنائے، اور عام مسلمانوں کی خیر خواہی یہ بھی دین ہے۔ تو عام مسلمانوں کی خیر خواہی خود سنور جانا ہی نہیں، خود نیک بن جانا ہی نہیں، بلکہ فرمایا اس خسارے سے وہی لوگ بچ سکیں گے جو ایمان اور عمل صالح کے ساتھ ساتھ حق کی تلقین کریں گے۔ گویا خود ہی حق پر چلنا کافی نہیں، بلکہ اپنے دوسرے لوگوں کو بھی حق شعار بنانا، حق پرست بنانا یہ ضروری ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ حق کے راستے پر چلتے ہوئے انسان کو بہت سی مشکلات آتی ہیں۔ مثلاً اگر ایک آدمی رزق حلال پر ہی
اگر قناعت کرتا ہے تو واضح بات ہے زندگی میں اسے بہت سی مشکلات درپیش آتی ہیں، تو اس سلسلہ میں اگر وہ رزق حلال پر ہی قناعت پذیر رہتا ہے اور حرام سے بچتا ہے تو واضح بات ہے اس کے پاس دولت کی فراوانی جب نہیں ہوگی تو یہ بھی گویا ایک قسم کا صبر ہوگا۔ نیکی پر استقامت اختیار کرنا اور گناہ سے بچنا یہ بھی صبر ہے۔ گناہ کے وسائل مہیا ہوں لیکن پھر انسان اپنے آپ کو کنٹرول کرے، یہ بھی ایک طرح کا صبر ہے۔ تو گویا صبر یہی نہیں کہ تکالیف، مشکلات اور بیماریوں میں حلم اور برداشت سے کام لیا جائے، بلکہ صبر یہ بھی ہے کہ نیکی اور تقوی پر استقامت اختیار کی جائے اور اس سلسلہ میں جو رکاوٹ اور پریشانی آئے اسے صدق دل، صبر اور حوصلہ سے برداشت کیا جائے۔ اسی طرح گناہ سے بچنے میں جو مشکلات آڑے آئیں ان پر بھی صبر کرنا یہ بھی صبر کی ایک قسم ہے۔ تو گویا کامیاب زندگی یہ ہے کہ انسان نہ صرف خود اپنے عقائد، اعمال اور اخلاق و سیرت کو درست کرے بلکہ اس نعمت کو دوسروں تک بھی پہنچائے اور دوسروں کو بھی نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے۔ ہمارے دین متین میں اسی لیے ہر مسلمان کو نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے کا پابند کیا گیا۔ ارشاد ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم سب سے بہتر امت ہو جو پوری انسانیت کی فائدہ مندی کے لیے پیدا کی گئی ہو، اور انسانیت کا فائدہ اس بات میں ہے کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو۔ تو گویا حقیقی کامیابی اور نقصان سے بچنے کا اصل ذریعہ یہ ہے کہ انسان ایمان، عمل صالح کے ساتھ ساتھ یعنی خود نیک بننے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو نیک بنانے کی کوشش بھی ہمہ دم جاری رکھے۔ حضور سیدی ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، تواصع کی تحقیق کرتے ہوئے امام راغب اصفہانی نے نقل کیا ہے کہ اس میں جہاں ایک طرف نصیحت و وصیت کرنے کے معنی ہیں وہاں اس نصیحت و وصیت میں تسلسل کا معنی بھی پایا جاتا ہے۔ گویا اسلامی معاشرے میں حق بات کی تاکید و تلقین کرنا اور مصائب و مشکلات پر صبر کی تلقین کرنا، گویا خیر کی دعوت اور برائی سے منع کا سلسلہ ہمیشہ جاری و ساری رہنا چاہیے۔ یہ صرف ممبر، مسجد اور مدرسے تک محدود نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس دعوت حق کا دائرہ پوری زندگی پر ہونا چاہیے۔ تو اس لیے ہم میں سے ہر آدمی کی ذمہ داری ہے، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اگر وہ اللہ کے ہاں کل سرخرو اور کامیاب ہونا چاہتا ہے تو وہ ہر وقت نیکی کی دعوت دے اور برائی سے منع کرے۔ اسی لیے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، او کما قال علیہ السلام، فرمایا تم میں سے ہر ایک حاکم ہے اور اس سے اپنی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم حاکم کیسے ہیں، لیکن اگر غور کریں تو ہم میں سے ہر آدمی کے ماتحت کوئی نہ کوئی دوسرا آدمی دوست ہیں، اہل خانہ ہیں، عزیز و اقارب ہیں، شاگرد ہیں، نوکر، ملازم اور ماتحت لوگ ہیں۔ اسی طرح عزیز چھوٹے جو لوگ ہیں، تو اس طرح گویا ہر آدمی حاکم ہے اور اس کو اپنا فریضہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہر وقت کرنا چاہیے۔ اگر ایک آدمی خود نیک بن گیا لیکن اس کے اہل خانہ نیک نہیں ہیں، اگر ان کی سیرت و کردار اچھی نہیں ہے تو اس کی یہ اپنی نیکی کافی نہیں ہوگی کامیابی کے لیے، بلکہ اس سے پوچھا جائے گا۔ اسی لیے اللہ کریم نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، اپنے اہل و عیال کو بھی نماز کا حکم دو
اور خود بھی نماز پر ثابت قدمی اختیار کرو۔ ہم تم سے رزق کے بارے میں سوال نہیں کریں گے، سوال یہ ہوگا کہ تم خود کتنے نیک بنے اور اپنے متعلقین، متوسلین، احباب، عزیز و اقارب اور اپنے حلقہ تعلقات میں کس حد تک تم نے نیکی اور خیر کا پرچار کیا۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ حق نے کی ہیں دوہری دوہری خدمتیں تیرے سپرد، خود تڑپنا ہی نہیں اوروں کو تڑپانا بھی ہے۔ خود نیک بن جانا کافی نہیں بلکہ اپنے حلقہ احباب کو بھی خیر، نیکی اور اللہ کریم کی عبادت و اطاعت شعاری کا پابند بنانا اور انہیں اس راستے پر چلانا اور لگانا یہ ضروری ہے۔ آپ ذرا سوچیں، اگر ہر مسلمان اپنی یہ ذمہ داری بنا لے کہ میں نے اللہ کے دین کو اپنے گھر سے لے کر معاشرے کی ہر سطح تک عام کرنا ہے، تو کیا یہ معاشرہ رشک جنت نہ بن جائے؟ کیا یہ معاشرہ امن اور سکون کا گہوارہ نہ بن جائے؟ اس سورہ مبارکہ کی اسی افادیت کے پیش نظر صحابہ کرام میں اس صورت کی اہمیت یہ تھی۔ امام طبرانی نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو صحابہ جب اکٹھے ہوتے تو جب تک آپس میں ایک دوسرے کو سورہ العصر نہ سنا لیتے جدا نہ ہوتے۔ گویا ہر ملاقات میں یہ ذمہ داری یاد دلاتے کہ ہمیں خود ہی نیک نہیں بننا، ہمیں خود ہی رسول اللہ کے دین کا امین نہیں بننا بلکہ اسے اوروں تک بھی پہنچانا ہے۔ اس صورت کی اسی افادیت کے پیش نظر امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، لو تدبر الناس هذه السورۃ، اگر لوگ صرف اس ایک قرآن کریم کی صورت میں ہی غور و فکر کرتے اور اس کے مفاہیم پر غور و فکر کرتے تو لتکفیہم، یہ صورت ہی انہیں ہدایت، کامیابی اور فوز و فلاح کے لیے کافی ہو جاتی۔ واقعی یقیناً اگر اس صورت کو اپنا لیا جائے، اپنا ایمان مضبوط رکھا جائے، عمل صالح کو شعار حیات بنایا جائے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو اپنا وتیرہ حیات بنا لیا جائے تو یقیناً انسان نہ صرف خود کامیاب ہوتا ہے بلکہ دوسروں کی کامیابی اور کامرانی کا بھی ذریعہ بن جاتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں زندگی کی قدر کرتے ہوئے ان چاروں اوصاف کو اپنا کر اپنی زندگی کو کامیاب اور نفع مند بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔